بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم عرض کر رہے تھے آہستہ آہستہ اسلام کا نور پھیلتا گیا اور جو سلیم الفطرت لوگ تھے، جو کچھ سمجھدار تھے، کچھ سوچنے والے تھے، وہ اسلام قبول کرنے لگے۔ ہر روز کوئی نئی شخصیت اسلام قبول کر رہی تھی، تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو مشرکین کی جانب سے رد عمل بھی سامنے آتا تھا، اگرچہ ابھی تک کوئی اجتماعی رد عمل تو سامنے نہیں آیا تھا، کوئی اجتماعی منصوبہ بنایا ہو، لیکن اکا دکا واقعات ہوتے رہے۔ ہم نے پڑھا ہے کہ کس طرح انہوں نے صدیق اکبر پر حملہ کیا اور وہ کتنا خطرناک حملہ تھا، کیسے سازش تھی، تو اس طرح واقعات ہوتے تھے۔ تو ایک دفعہ یہ واقعہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو صفا پہاڑی ہیں یہاں پر تشریف فرما تھے۔ تو ابو جہل نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تشریف فرما ہے، تو اس نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پہلے تو گالیاں دی، خوب گالیاں دیتا رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دی۔ اس کے بعد ہاتھ میں ڈنڈا تھا، وہ ڈنڈا اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر ادھر سے مارنے لگا، یہاں تک کہ خون بہنے لگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ تو یہ کام کر کے اس کے بعد وہ اتراتا ہوا حرم شریف میں گیا، اور ادھر جیسے ان کی قبیلے کی جو مجلس تھی وہ اس میں بیٹھ گیا، بڑا خوش تھا۔ یہاں پر عبداللہ بن جدعان ایک شخص تھا، اس کا ذکر ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، بڑا مشہور تھا، وہ بڑا سخی بھی تھا۔ اس کا گھر صفا پہاڑی کے بالکل قریب تھا۔ تو اس کی ایک باندی تھی، وہ یہ سارا ماجرا دیکھتے رہی، اس سے رہا نہیں گیا، اس کو غصہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بیچاری ابو جہل کے سامنے تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی وہ، لیکن اسے برداشت نہیں ہوا۔ تو حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء، پہلے ہم عرض کر چکے ہیں، اس کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں، چچا بھی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں، اور دونوں کی عمر میں کوئی زیادہ تفاوت بھی نہیں تھا۔ تو یہ گئے ہوئے تھے شکار کے لیے، چاشت کا وقت تھا، اور واپس شکار سے آ رہے تھے، اور کوئی شکار وغیرہ کندھے پر تھیلے میں کوئی خرگوش شاید یا کچھ رکھا ہوگا، اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ شکار سے واپس آنا ہے تو خانہ کعبہ جا کر خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، اور جو مشرکین کی محفلیں جمع ہوتی تھی مختلف، ان میں جا کر علیک سلیک کر کے کسی کے مزاج پرسی پوچھتی، دعا سلام کر کے اس کے بعد گھر واپس جانا ہے، یہ معمول تھا روزانہ۔ اب اس دفعہ وہ شکار سے واپس آ رہے تھے، تو فوراً عبداللہ بن جدعان کی جو باندی تھی انہوں نے روک لیا حمزہ کو، اور حضرت حمزہ سے کہا کہ تجھے پتہ ہے کہ ابو جہل نے تیرے بھتیجے کے ساتھ کیا کیا؟ کاش کہ آپ موجود ہوتے، کہ ابو جہل نے کیا برا بلا کہا اور کیا ضرب و شتم کیا، کاش کہ آپ موجود ہوتے۔ جب ابو سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو جو خون تھا وہ جوش مارنے لگا، حضرت یہ تو برداشت نہیں ہے، بھتیجا ہے بہرحال۔ تو اس کی بات سن لی، فوراً جو ہے نا وہ حرم شریف آئے۔ اب اس دفعہ انداز بالکل نرالا ہے، بالکل عجیب انداز سے آ رہے ہیں، ٹھیک جیسے پہلے ہوتا تھا۔ اچھا، ابو جہل اپنی قبیلے کے مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، اترا رہا ہے، بڑا خوش ہے، تو فوراً جا کر تیر کمان کے ساتھ نا ابو جہل کے سر پہ ضرب مارنے لگے۔ اب ابو جہل ایک سردار ہے، ابو الحکم، تو اس کی کنیت تھی، چیئرمین علاقے کا، اور قبیلے والوں کے سامنے اس کو مارنے لگے۔ تو اتنا مارا روایت میں آتا ہے کہ خون پھوٹنے لگا اس کے سر سے۔ تو فوراً نا اس کے قبیلے کے لوگ اٹھ کے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو پکڑنے لگے،
لیکن اچھا مارا اس کو ابو جہل کو، اور ساتھ یہ بھی کہا اتشتمہ وانا علی دینہ، کہ کیا تم میرے بھتیجے کو گالی دیتے ہو جبکہ میں اس کے دین پر ہوں، جبکہ میں نے اس کا دین قبول کیا ہے۔ تو جب اس کے قبیلے کے لوگ اس کو روکنے لگے نا تو فوراً ابو جہل کو پتہ چل گیا کہ یہ لومڑیاں جو ہے نا یہ نہیں مقابلہ کر سکتی اس شیر کا، اگر چھوڑ دیا میں نے تو کئی جانیں ضائع ہو جائیں گے۔ بڑا وہ تو سمجھدار تو تھا ہی، چلاک تھا۔ تو اس نے کہا دعوا ابا عمارہ فإنی واللہ قد سببت ابن اخیہ سبا قبیحا، کہ ابو عمارہ کو چھوڑ دو، کچھ نہ کہو، کچھ نہ کہو، غلطی میری تھی، واقعی میں ہی جو ہے نا اس کے بھتیجے کے ساتھ بد کلامی کا سبب بنا ہوں، کچھ نہ کہو۔ اب اس کے بعد حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے گھر۔ اب انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ میں اپنے بھتیجے کے دین پر ہوں، لیکن یہ تو جذبات میں کہا ہے، اب میں نے قبول تو نہیں کیا دین۔ اب سوچنے لگے، اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے کہ یہ تو نہیں کیا کیا، سوچے سمجھے بغیر آپ نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا، فوراً اس کا دین قبول کر لیا، یہ تو نے کیا کیا۔ خیر شیطانی حملہ بھی تھا، یہ دل میں سوچتے رہے، رات کیسے گزاری، بڑی مشکل سے گزاری۔ صبح ہو گئی تو یہ سوچا، یہ بہت اچھا فیصلہ کہ اللہ کی طرف سے تھا، یہ سوچا کہ اپنے بھتیجے کے پاس جا کر نا اپنے بھتیجے کے ساتھ یہ جو میرے مشکل ہے یہ شیئر کرتا ہوں۔ اب پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے بات ڈال دی، اللہ کی طرف سے تھا فیصلہ۔ تو صبح جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اے بھتیجے آپ مجھے بارے میں کچھ بتائیں، کہ میں نے تو ابو جہل کو اس طرح کہہ دیا ہے اور یہ بھی کہہ دیا کہ میں آپ کے دین پر ہوں، لیکن میں نے تو آپ کا دین قبول کیا نہیں، اور اس حوالے سے میں بڑا پریشان ہوں، آپ ہی اس کا کوئی حل نکالیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ کلمات کہیں، کچھ باتیں کی، کچھ سمجھایا، ان کو تسلی دی، ترغیب دی، فوراً ان کے دل نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے۔ اچھا بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے، مثلاً یہ بات نقل کی ہے مشہور سیرت نگار قاضی محمد سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ نے، ان کی کتاب ہے رحمۃ للعالمین، ٹھیک ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا اے بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے ابو جہل سے آپ کا بدلہ لے لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے حمزہ میں اس پہ تو خوش نہیں ہوتا، اس بات سے میں خوش نہیں ہوتا، میں اس بات سے خوش ہوتا ہوں کہ آپ مسلمان ہو جاؤ۔ تو فوراً یہ بات سن کر وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ تو جب وہ مسلمان ہوئے نا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کچھ اشعار کہے ہیں اس وقت، وہ اشعار یہ حمدت اللہ حین ہدی فؤادی الی الاسلام والدین الحنیف، میں اللہ کی تعریف کی جبکہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو ہدایت دی اسلام کی طرف اور سیدھی دین کی طرف، لدین جاء من رب عزیز خبیر بالعباد بہم لطیف، ایسے دین کے لیے جو میرے رب عزیز رب غالب رب کی طرف سے آیا ہے، ایسا رب جو بندوں پر خبر رکھنے والا اور ان پر لطف کرنے والا ہے۔ اذا تلیت رسائلہ علینا تحدر دمع ذی اللب الحصیف، فرمانے لگا کہ جب اس کے پیغامات پڑھے جاتے ہیں ہم پر تو ہر عقل مند اور زیرک انسان کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ رسائل جاء احمد من ہداہ بآیات مبینۃ الحروف، ایسے پیغامات جو کہ احمد لے کر آئے ہیں واضح نشانیوں کے ساتھ اور جن کے حروف بھی بالکل واضح ہیں۔ وَأَحْمَدُ مصطفیٰ فینا مطاع فلا تغصوا بالقول الضعیف، اور احمد مصطفیٰ ہے جن کو چنا گیا، منتخب کیا گیا، وہ فینا مطاع، ہمارے ہاں ان کی بات مانے جاتی ہے، ان کی اطاعت کی جاتی ہے۔ فلا تغصوا بالقول الضعیف، لہٰذا ان کی طرف یعنی محمد کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تم کوئی کمزور ضعیف بات منسوب مت کرو۔ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب اسلام لائے؟ تو بعض روایتوں میں آتا ہے
کہ 5 نبوت کے 5 سال بعد اسلام لائے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 6 سال بعد اسلام لائے، لیکن صحیح بات جو محققین نے جس قول کو لیا ہے، جس کو اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں علامہ ابن اسیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں اسلم فی السنۃ الثانیۃ من المبعث، کہ نبوت کے دوسرے سال بعد، یعنی نبوت کے 2 سال بعد اسلام لائے۔ اور یہ بات ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ نبوت جب غار حرا میں پہلے دفعہ وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد کچھ عرصہ انقطاع رہا، وحی نازل نہیں ہوئی، اور کتنا انقطاع رہا، کتنا عرصہ انقطاع رہا، تو اس حوالے سے بھی ہم بات جو ہے نا وہ عرض کر چکے ہیں۔ تو یہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا، یہ ان کا اسلام قبول تھا۔ اب اس کے 3 دن بعد جو ہے وہ ایک بہت بڑی شخصیت اسلام قبول کرنے والی ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو اگلے بلیٹن میں کی جائے گی۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم اجعلنا مفاتیح للخیر ومغالق للشر، اللہم لا تجعلنا مفاتیح للشر ومغالق للخیر۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک۔